بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج یکم ذی القعدہ 1441 ہجری ہے اور ولادت باسعادت ہے معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو تہہ دل سے بی بی کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور چہارد معصومین بالخصوص امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو آخری حصہ ہے جو سلسلہ چل رہا تھا ائمہ اطہار علیہم السلام کے ذرائع معاش سے متعلق، جس میں سب سے پہلے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذرائع آمدن، اور اس کے بعد سلسلہ وار امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے ذرائع آمدن کے متعلق معلومات آپ تک پہنچا چکی ہوں۔ مختصراً معلومات جامع اور تفصیلاً ذرائع کے لیے آپ تمام مومنین و مومنات اگر چاہتے ہیں تو بے انتہا کتب موجود ہیں، جن میں تمام ائمہ اطہار و چہارد معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی اور انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہمارے لیے کس طرح ہدایت کی ہے وہ آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کرنا چاہوں گی امام محمد تقی علیہ السلام کے ذرائع آمدن، امام علی نقی علیہ السلام کے ذرائع معاش، اور بات ہوگی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریعہ آمدن پر۔ امام محمد تقی علیہ السلام سب سے کم عمر ترین امام ہیں جن کی شہادت 26 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن اتنے کم سن ہونے کے باوجود اور اتنی جلد شہادت ہو جانے کے باوجود بھی تاریخ میں مستند روایات میں ملتا ہے کہ امام تقی جواد علیہ السلام سخاوت کے اس درجے پر فائز تھے کہ انہیں جواد کا لقب دیا گیا ہے۔ جواد کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہو، بہت زیادہ کریم ہو، اسی لیے امام محمد تقی جواد کہا جاتا ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح کسب حلال کمانے پر یقین رکھتے تھے اور زراعت کے پیشے اور تجارت کے پیشے سے بھی وابستہ تھے، اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی سے غرباء، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بے انتہا سخاوت کرتے تھے اور ان کے لیے اناج اور دیگر اسباب زندگی کے ذرائع فراہم کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کاظمین میں دفن کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد تذکرہ کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے ذرائع آمدن کا۔ اب تک جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذرائع آمدن ہم نے پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم ذریعہ وہ نقدی اور تحفے بھی ہیں جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ملتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ان کی ہدایت کے مطابق بہت سی روایات ملتی ہیں اور بہت سے ہدیے اور تحائف ملتے ہیں جن کے متعلق مستند روایات ہیں، اور یہ تحائف صرف شیعہ اور مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھے بلکہ مختلف ادیان کے لوگوں نے بھی امام علی نقی علیہ السلام کو مختلف تحائف اور ہدیے بھیجے، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے انہیں قبول کر لیا تھا۔
متوکل عباسی کی والدہ کی نذر۔ ایک مستند روایت میں ہے کہ متوکل شدید بیمار ہو گیا۔ اس کی والدہ نے نذر کی، منت مانی کہ اگر متوکل کو شفا ملی تو امام علی نقی علیہ السلام کو 10,000 دینار دے گی۔ لہٰذا جب اسے شفا ملی تو اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو نقدی بھجوا دی۔ نصرانی کی نذر۔ ابی منصور موصلی نقل کرتا ہے کہ یوسف بن یعقوب نصرانی، جسے متوکل نے بلوایا تھا اور وہ اس بات سے ڈرا ہوا تھا، لہٰذا اس نے منت مانی، نذر کی کہ اگر متوکل کے خشم سے، غضب سے محفوظ رہا تو امام علی نقی علیہ السلام کو 100 دینار دے گا، اور ایسا ہی ہوا، اور اس نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی نذر پوری کی۔ ابراہیم بن مہیزار خیران خادم امام علی نقی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام سے ترسوس شام کا ایک شہر کی طرف سے آنے والے 8 درہم کا تحفہ قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ تحفہ دینے والا مسیحی تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس قسم کے تحائف اور دیگر چیزیں قبول کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرانیوں اور یہودیوں کے تحائف بھی رد نہیں کیا کرتے تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذرائع آمدن کا۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ عباسی حکمرانوں کے قلعہ اور فوجی مراکز میں نظر بندی میں گزارا، لہٰذا ان کے ذرائع آمدن سے متعلق کچھ خاص معلومات نہیں ملی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ موجودہ ویڈیوز جو میں نے بنائی اور کوشش کی کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہوتا ہے ذرائع معاش کی تلاش، کسب حلال کمانا، اور ہمیں بحیثیت مومن و مومنہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسا گزاریں جیسے ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام چاہتے ہیں۔ چہارد معصومین علیہم السلام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوۂ کامل ہیں۔ کیسے یہ ہستیاں ہماری زندگی میں مددگار ہیں، فائنینشلی، اکنامکلی۔ تو یہ تذکرہ تھا، یہ مقصد تھا ان ویڈیوز کے بنانے کا۔ امید کرتی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ سب کوشش کریں گے کہ اپنی زندگیوں میں ان اہم اور سنہری اصولوں کو شامل کریں۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان ایک بہت اہم قول مولائے کائنات کا جو اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، تمہارا نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ اسے نیکی کی طرف لانا ایسا ہی ہے کہ گھسیٹ کے کسی سرکش گھوڑے کو گھسیٹ کر لایا جائے رستے پر، اور بدی کی طرف یہ سرپٹ دوڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں ایسے بے انتہا مواقع آتے ہیں جب آپ ایک دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کے لیے ایک رستہ بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک رستہ بہت آسان ہوتا ہے، اور میجورٹی مجھے یقین ہے کہ اس آسانی کو، اس سہل رستے کو پسند کرتی ہے، لیکن یقین مانیے کہ جو مشکل رستہ ہے، لیکن وہ رستہ چہارد معصومین علیہم السلام کا بتایا ہوا ہے، تو اس پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسا کہ ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ یہ دنیا ایک عارضی آرام گاہ ہے۔ ہم جو بھی عمل یہاں انجام دیں گے ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور ہماری ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کے لیے جو اعمال یہاں کیے جائیں گے ان کا دار و مدار وہاں کی زندگی پر ہے۔ تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں فراموش نہ کیجیے، اور خدا را اس زندگی میں اس زندگی کے لیے ضرور کچھ زیادہ راہ لے کے جائیے گا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم بصدقہ چہارد معصومین علیہم السلام، بصدقہ ائمہ طاہرین علیہم السلام، بصدقہ اہل بیت علیہم السلام، آپ تمام مومنین و مومنات کی زندگیوں میں بے انتہا آسانیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام دلی دعاؤں کو، دلی حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے، اور ان دعاؤں پر بھی قبولیت کی مہر لگا دے جو آپ کے دل کے نہا خانوں میں موجود ہیں۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔